الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ تفسیر کا مفہوم ہم بیان کر چکے ہیں۔ تفسیر کے ساتھ ایک اور لفظ تفسیری ادب میں ملتا ہے، تاویل۔ تاویل کا مفہوم عربی زبان میں معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ تفسیر اور تاویل میں فرق بھی کیا جا سکے، اور لٹریچر کو پڑھتے ہوئے دونوں کے مفہوم ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو پھر تفسیر کے لٹریچر کو، علوم القرآن کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے گا۔ تاویل باب تفعیل کا مصدر ہے، اول سے عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ 2 تو متضاد ہیں، باہم متقابل معانی ہیں۔ پہلا اول ابتدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اول کی جمع اوائل ہے۔ اسی طرح اول انتہا اور عاقبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ باہم متضاد معانی ہیں، اول ابتدا اور اول انتہا اور عاقبت کے لیے۔ اسی سے عربی میں ایل پہاڑی بکرے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ بالآخر پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ اسی طرح اول تیسرا معنی اصل کی طرف رجوع کے معنی میں آتا ہے یہ لفظ۔ اسی سے موئل کا لفظ آیا، یعنی وہ جگہ جہاں کوئی لوٹ کر جائے، اور اسی سے عربی زبان میں الاعالہ بمعنی سیاست، کہ اس میں عوام الناس اپنے معاملات کو لے کر حکمرانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی سے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آل الرجل، کسی شخص کے اہل بیت۔ آل الرجل کسی شخص کے اہل بیت یعنی افراد خاندان۔ یہ تو ہے تاویل کا لغوی معنی۔ اور تاویل کا لفظ اپنے اصطلاحی معنوں کے لحاظ سے امام راغب فرماتے ہیں التأویل هو رد الشیء إلى الغایة المرادة منه علما کان او فعلا۔ گویا تاویل کا مطلب ہے کلام کو متکلم کے مقصود اور مراد کی طرف موڑنا، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اول یہ کہ متکلم کی مراد کو بیان کیا جائے، یہ بعین ہی تفسیر ہے۔ دوم متکلم کا جو معنی مقصود ہے جب وہ عالم وجود میں وقوع پذیر ہو جائے تو پھر اس کو بھی تاویل کہا جاتا ہے، یعنی خبر کا واقعہ ہونا یا حکم پر عمل کرنا۔ قرآن و سنت میں عربی لغت اور سلف صالحین کے ہاں تاویل کا لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی تفسیر کے معنی میں یا متکلم کے مقصود کا عالم وجود میں واقع ہونا۔ متکلم کا مقصود اگر کوئی خبر ہے تو اس کا واقع ہونا، اور اگر وہ حکم دے رہا ہے تو اس حکم کی تعمیل کرنا۔ قرآن و حدیث میں اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی واضح مثال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، تو کہتے ہیں کہ میں دل میں خیال کرتا تھا کہ وہ کون سا لشکر یا گروہ ہے جس سے شکست ہوگی۔ جب غزوہ بدر واقعہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرہ میں تیزی کے ساتھ متحرک تھے، اور آپ کی زبان پر سورہ قمر کی یہی آیت تھی سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ تو پھر اسی وقت مجھے آیت کا مفہوم عملاً میں سمجھ میں آیا۔ اسی طرح حضرت قتادہ مشہور مفسر ہیں، ان سے بھی یہی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ